السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلمہ طیبہ کے باوجو ورد پر 12 انعامات ملتے ہیں۔ وہ 12 انعامات کون کون سے ہیں، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ کلمہ طیبہ پہلا کلمہ کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ باوجو پہلا کلمہ پڑھنے کے جو 12 انعامات ہیں وہ ضرور سنیے گا۔ پہلا کلمہ تو سب کو یاد رہتا ہے، سب کوئی پڑھتا بھی ہوگا، لیکن اس کے پڑھنے سے ہمیں کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم آج جانیں گے۔ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوضو کا مطلب وضو کر کے، تو جو شخص باوضو کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 12 انعامات عطا فرمائے گا۔ وہ 12 انعامات کیا کیا ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلا نمبر 1، پہلا دنیا سے اسلام پر اٹھایا جائے گا، یعنی پہلا کلمات پڑھنے والے شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، یہ پہلا فائدہ ہے۔ نمبر 2، اس پر موت کی سختی آسان ہو جائے گی۔ موت کے وقت جب روح نکلتی ہے تو اس وقت بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جب انسان کا روح نکلتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پیروں کی طرف سے نکالا جاتا ہے، اور ایسے نکلتا ہے جیسے کسی نکیلی چیز سے انسان کے اوپر سے چبھاتے ہوئے نیچے کی طرف سے اوپر کی طرف کھینچی جاتی ہے۔ تو اس وقت انسان کو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیف اس کو محسوس کرتا ہے، لیکن انسان نہ کچھ بول سکتا ہے اور نہ ہی کچھ کر سکتا ہے۔ تو دوسرا انعام، موت کے وقت سختی آسان ہو جائے گی۔ تیسرا انعام، اس کی قبر روشن ہوگی۔ قبر اندھیرے کا گھر ہے، لیکن جو شخص باوضو کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہوگا، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں صبح صبح فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح کلمہ طیبہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو یہ تیسرا انعام کہ قبر روشن ہو جائے گا۔ نمبر 4، پول صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ پول صراط جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہے، اس پر بجلی کی طرح سے گزرنا ہو جائے گا۔ نمبر 5، اس کو قیامت کے دن شہداء کی جماعت کے ساتھ اعمال نامہ دیا جائے گا۔ جو شخص کلمہ طیبہ کا باوضو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوگا۔ نمبر 6، میزان اعمال میں اس کی نیکیاں کا پلڑا بھاری ہوگا، یہ چھٹا انعام ہے۔ 7واں انعام، منکر نکیر اس کے سامنے اچھی صورت میں آئیں گے۔ قبر میں منکر نکیر جب سوال پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو جو گنہگار ہوتا ہے اس کے سامنے وہ بہت خوفناک شکل میں آتے ہیں، اور جو نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے، اچھے اعمال کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے، اور باوجود کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کو 7واں انعام یہ ملتا ہے کہ منکر نکیر اس کے سامنے اچھی صورت میں آئیں گے۔ نمبر 8، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو دوزخ پر حرام کر دیں گے،
यानी दोजख की आग कलिमा तैयबा का विर्द करने वाले पर हराम हो जाएगा। नंबर 9, शराब तहूर से सैराब किया जाएगा, यानी बेहतरीन शरबत जो जन्नत का है उसको पिलाया जाएगा। नंबर 10, जन्नत में 70 हूरें उसकी बीबियां होंगी, ये 10वां इनाम है। नंबर 11, नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हासिल होगा। नंबर 12वां इनाम ये मिलेगा कि सबसे बढ़कर अल्लाह तबारक व ताला का दीदार होगा। ये दुनिया और दुनिया में कि जितनी भी चीज़ें, कितनी भी हसीन जमीन चीज़ें हैं जो अल्लाह तबारक व ताला ने बनाई हैं, तो ये चीज़ें इतनी खूबसूरत अल्लाह ने बनाई हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला कितने खूबसूरत होंगे। जब जन्नत में अल्लाह का दीदार कराया जाएगा तो जितने भी मुसलमान होंगे सब हैरान रह जाएंगे और अल्लाह तबारक व ताला को देखते ही रह जाएंगे। सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व ताला के सामने बिल्कुल ख़राब सी लगेंगी, अच्छी नहीं लगेंगी। अल्लाह ताला का दीदार इतना ज़बरदस्त होगा। तो ये 12 इनामात हैं जो कलिमा तैयबा को पढ़ने वाले बावजूद विर्द करने वाले को मिलते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि कम से कम हम जब नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़ने के बाद दुआ वगैरह मांगने के बाद कम से कम हमें 100 मरतबा कलिमा तैयबा पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। इसको पढ़ने में मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। अगर आप बावजू नहीं है तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बावजू पढ़ें तो और अच्छा होगा। उम्मीद है यह मसला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपसे गुजारिश है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।